واقعہ معراج آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ جہاں سے بات ہم نے ختم کی تھی وہیں سے آگے چلتے ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد اقصیٰ کے اندر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، یعنی اقامت کہی گئی۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، ہے جبرائیل، یہاں تو آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مجھ سے پہلے آئے بیٹھے ہیں، امامت تو انہیں کرانی چاہیے۔ تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ کی بھی یہی مرضی ہے اور یہ جو بیٹھے ہیں ان کی بھی یہی مرضی ہے، ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ آج مصلی امامت پر آپ کھڑے ہوں۔ صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ اور زبردست بات کی ہے شاعر نے کہ نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ارے ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ہو گئے ان کے اونچے، کیا بات ہے، جو ان کے نام لیوا ان کے بھی اونچے نام کر دیا اللہ نے، ان کے نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے۔ اور واسطہ جو آپ کا دیا میرے آقا، واسطہ جو آپ کا دیا میرے سارے کام ہو گئے، ہو گئے میرے سارے کام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں، کہاں سے؟ بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے روانہ ہوئے، کس طرف؟ آسمانوں کی طرف، اور آئیں سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے تمام کیا ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم پہنچے پہلے آسمان پر، تو پہلے آسمان پر جو فرشتہ تھا نا جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دروازہ کھٹکھٹایا پہلے آسمان کا، کہا کون؟
کہا جبرائیل کیا اور کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ اسرافیل علیہ السلام ہے، میرے ساتھ میکائیل علیہ السلام ہے، اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو پہلے آسمان والے لائنیں بنا کے کھڑے تھے، لائنیں بنا کے، اور کہہ رہی ہیں اہلم و سہلا مرحبا۔ آج جو آسمان کا دروازہ کھلے گا ہے جبرائیل، تیرے لیے نہیں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا۔ پہلے آسمان پہ یوں ہی استقبال، دوسرے آسمان پہ یوں ہی استقبال، تیسرے، اور ہر آسمان پہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء سے ملاقات فرمائی، مختلف نبیوں سے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کبھی کوئی موقع ملا نا تو انشاءاللہ آج ایک نبی کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا تو سارے انبیاء جو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے معراج کی رات، ان تمام انبیاء کا بھی آپ کے سامنے جو گفتگو ہی، وہ گفتگو بھی آپ سماعت فرمائیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، جاتے ہوئے بھی ملاقات ہوئی ہے، آتے ہوئے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اور یہ جو نماز 50 تھی نا، 5 ہوئی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی ہے، ورنہ 50 آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشی خوشی لے کے آ رہے تھے کہ میری امت پڑھ لے گی، 50 کی 50 پڑھے گی۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی ہماری۔ لوگ کہتے ہیں جی مدد شرک ہو گیا، جی مدد شرک ہو گئی۔ یہ جو مدد کوئی کرتا ہے نا، یہ شرک ہو جاتا ہے بس۔ آج کل تو یہ کام جو ہے نا وہ فری ہو گیا، یہ شرک والا، بدعت والا عام ہو گیا۔ ایک میں کلپ سن رہا تھا، ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہو پتہ نہیں نبی سے کون سا بغض ہے ان کو، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے نا حیا عطا فرمائے، انہیں ایمان دے۔ وہ کہنے معراج ہوئی ہے لیکن کوئی نہیں پتہ کب ہوئی ہے۔ رجب میں ہوئی ہے، جو تم 27ویں رات کو رجب مناتے ہو اور راتوں کو اللہ کی بندگی عبادت کرتے ہو، ساری بدعت ہے، اور دن کو جو روزہ رکھتے ہو یہ بھی بدعت ہے۔ میں کہا اللہ کی بندگی بدعت ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بدعت ہو گیا۔ کیسے لوگ ہیں پتہ نہیں، کہاں بیٹھ کے دین انہوں نے پڑھا ہے پتہ نہیں، اور پتہ نہیں دین کو سمجھا یا نہیں سمجھا۔ اختلافات ضرور ہیں، مختلف مورخین نے، مختلف مفسرین نے معراج کے بارے میں مختلف تواریخ جو ہے وہ اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن سب علماء کا اس پر اجماع ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ حقیقت میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رات، رجب المرجب کی 27ویں کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، علامہ جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے، اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کستلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام راضی، فخر الدین راضی، محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، میں کتنے مفسرین کے نام لوں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے 27ویں رجب المرجب کی رات تھی، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج سے سرفراز فرمایا۔ کچھ انکاری ہے، کچھ کہتے ہیں ہاں ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تاریخ یہ نہیں ہے، کیونکہ اس تاریخ پر امام سنت، اہل سنت آ گئے ہیں، سنت والجماعت کے لوگ آ گئے، زیادہ لوگ آ گئے ہیں، لہذا اب لوگوں کو اس وسوسے میں ڈال دیا۔ ارے اللہ کے بندو، اگر کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے، کوئی صراط میں عبادت بندگی ریاضت کر رہا ہے، کوئی اللہ کے نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، یہ سمجھ کر کہ آج اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور وہاں جا کر ہماری ہی سفارش کی ہے، ہماری ہی بگڑی بنائی ہے، اللہ سے ہمارے لیے ہی معاہدے کیے ہیں، ہماری ہی کل بات کی ہے اللہ کے سامنے، ہم گناہ گار امت کی سفارشیں کی ہے اللہ کے بارگاہ کے سامنے، ہمارا ہی پیدا کیا ہے نا، کسی اور کا تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ بہرحال
میں اختلاف میں نہیں جاتا ہوں. اتنا عرض کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی. آپ کے اور میرے نبی اہلم و سہلم مرحبا کہا, اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام. اب دیکھیں شروع میں عرض کر رہا ہوں ایک ہی رات ہے اور رات ہی پوری نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لیلن. لیلن کا مطلب ہے رات کا تھوڑا سا حصہ, پوری رات نہیں کہا اللہ نے. ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گزرا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے, وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, قبر میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر میں پہنچا ہوں مسجد اقصیٰ میں تو وہاں پہلے موجود تھے, مجھ سے پہلے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود ہیں. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا نا, سب کو سلام دعا کر کے سب سے ملنے کے بعد میں وہاں سے اللہ کی طرف نکلا, آسمانوں کی طرف میں نے سفر کیا, تو میں چھٹے آسمان پر آیا ہوں تو موسیٰ وہاں بھی موجود ہے. اب موسیٰ ایک ہے یا 4-5 ہے؟ ایک ہے موسیٰ. کیا موسیٰ علیہ السلام جب قبر میں تھے یا چلے گئے, قبر خالی ہو گئی؟ وہاں قبر میں بھی موجود ہیں. مفسرین نے لکھا ہے قبر میں بھی موجود ہیں, مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہیں, اور چھٹے آسمان پر بھی موجود ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی تو بڑی بات ہے, وہ تو اللہ کے نبی ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے خود پڑھا, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا مریدین آئے کہ آج ہی روزہ ہمارے ہاں افطار ہوگا, آج روزہ ہمارے ہاں. آج 75 کے قریب بندے آئے, 75 کے قریب. تو سب کو کہہ دیا ٹھیک ہے جی آپ کے ہاں افطاری فرمائیں گے, آپ کے ہاں افطاری ہوگی, آپ کے ہاں افطاری ہوگی. 75 لوگوں کے ہاں. اور جو خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں حضور آپ سب کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کے ہاں افطاری کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ انتظام فرمائے گا, ہے میرے خلیفے پریشان نہ ہو. وہ خلیفہ کہتے ہیں روزہ یہیں ہمارے ساتھ افطار کر رہے ہیں, اور ہر مرید کہتا ہے میرے پاس بھی آئے تھے, میرے پاس بھی آئے تھے. صبح جو بھی آتا ہے جی آپ کی بڑی مہربانی, آپ تشریف لائے, بڑا خوش کر دیا ہمیں. تو خلیفہ کہتا ہے حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ رب کا معاملہ ہے, تیرا اور میرا معاملہ نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے, یہ مالک لم یزل کا معاملہ ہے. وہ جس کو چاہے جب چاہے جدھر چاہے وہ مالک پہنچا سکتا ہے. اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں سارے اپنے مریدوں کو راضی کروں, اور اللہ نے راضی کر دیا. کس نے راضی کر دیا؟ اللہ نے راضی کر دیا اور پہنچا دیا. اور ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں. ایک اللہ کے بزرگ کے بارے میں آپ نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ حج پر نہیں گئے, ایک یتیم بیوہ سیدادی کی خدمت کی, اللہ نے فرشتے بنا دیے اور پہنچا دیے کعبہ کے اندر, کہ جہاں ان کے دوست جا رہے تھے نا, دوستوں سے تو یہاں کہا تھا بھائی میں نہیں آتا ہوں, میں نہیں آتا ہوں کیونکہ میں اب واپس جا رہا ہوں. جبکہ وہ جو مال متاع تھا نا سارا اس بیوہ عورت کو دے دیا کہ میری حج کا کیا فائدہ, جبکہ یہاں میرے ہمسائے میرے ملنے والے بھوکے مرے اور میں حج پہ جا رہا ہوں. سارا مال متاع انہیں دے دیا, خود واپس آ گئے, اور واقعی واپس آ گئے. لیکن جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے کہنے لگا آپ کو بھی مبارک ہو. جب واپسی پہ آئے نا انہوں نے کہا مجھے کس چیز کی؟ آپ کو بھی مبارک ہو حج کی, آپ کو بھی مبارک ہو قربانی کی, آپ کو بھی صفا مروہ دوڑنے کی مبارک ہو. کوئی آ رہا ہے کہہ رہا ہے آپ کو طواف کی مبارک ہو. وہ کہنے لگے یار میں تو گیا ہی نہیں ہوں. کہتا ہے یار ایسا مذاق تو نہ کرو, ایک قربانی ہم نے اکٹھی کی ہے, قربانی اور صفا مروہ ہم دونوں ساتھ تھے, اور طواف میں تو میرے ساتھ ہی تھا, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلے. اب ایسا تو نہ کہو. اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے آواز دی, اے میرے بندے پریشان نہ ہو, میں نے سب کی
جو ریاضتیں ہیں، عبادتیں ہیں، طواف ہے، قربانیاں ہیں، اے میرے بندے تو میرے بندے کا بھرم رکھا ہے اور اس کے ساتھ احسان کیا ہے، اور اپنی وہ جو سامان تھا حج پہ جانے والا اس کو دے دیا ہے۔ ہم نے ایک فرشتہ مکے میں بھیج دیا ہے، وہ جب تک اے اللہ کے بندے تو جب تک زندہ رہے گا وہ طواف کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے پہنچتا رہے گا، وہ قربانیاں کرتا رہے گا، وہ ہر سال حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے پہنچتا رہے گا، کیونکہ تو نے میرے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی مدد کی ہے اور میرے بندے پر تو نے ترس کھایا۔ ترس کھانے کی وجہ سے اللہ نے یہ احسان فرمایا۔ ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور پھر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے جو امت کے علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس بات کی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے ہے؟ کوئی ایک تو نظارہ دکھائیں، ایک تو نظارہ دکھائیں کہ واقعی مجھے پتہ چلے کہ واقعی آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ واقعی ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ کوئی ایک تو کوئی نقشہ، کوئی نظارہ پیش فرمائیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام غزالی علیہ رحمت الوالی کی روح کو وہاں حاضر فرمایا۔ حضرت امام غزالی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، روح کو وہاں پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اور پوچھا مسموع کا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے کہا میرا نام محمد بن محمد بن محمد، یعنی اپنا نام، اپنے دادے کا نام، اپنے پردادے کا نام، سب کا نام، پورے خاندان کا نام اسے سنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب آپ کا امتی ہے، عجیب عالم ہے، میں نے جو سوال کیا ہے اس کا سوال نہیں دے رہا، اس کا جواب ہی نہیں دے رہا۔ اپنے میں نے تو خاندان کا نام نہیں پوچھا، میں نے تو پوچھا ہے صرف نام، اور بتا دیتا میرا نام امام محمد غزالی علیہ رحمت ہے، یہی کہہ دیتا، یہ تو پورے خاندان کو گنوانے لگ گیا ہے۔ تو حضرت امام غزالی علیہ رحمت الوالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ اگر بات یہ ہے تو میں تھوڑی سی عرض کرتا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے کہ جلالی پیغمبر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی ہیں، کہا ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں بتاؤ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، بیمینہ کا یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ بھی کہہ دیتے کہ یہ عصا ہے، عصا مبارک ہے۔ اتنا سوال تھا اتنا جواب دے دیتے، لیکن آپ نے کہا یہ عصا ہے اور یہ میرے حفاظت کے لیے کام آتا ہے، میں اس سے جانوروں کے لیے لانگی اتارتا ہوں۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا تو کیا کیا اس سے کام لیتا ہے، پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واقعی پتہ تھا اللہ کو، بس نام بتانا ہی مقصود تھا، لیکن میں نے اس وقت جو اپنی بات کو طویل کیا نا، اپنی بات کو طویل کیا، اس لیے طویل کیا کہ میں ہم کلام تھا رب لم یزل سے، اور میں چاہتا تھا کہ یہ ملاقات طویل ہو جائے، یہ بات طویل ہو جائے، یہ معاملات طویل ہو جائیں اور وقت یہیں رک جائے، اور میں زیادہ سے زیادہ بات کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے زیادہ کلام کر کے آپ نے لیے خوش نصیبی کا باعث بننا چاہتا تھا کہ مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے، میں خوش نصیب ہو جاؤں، اس لیے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ساری باتیں کی۔ تو حضرت امام غزالی کی روح نے بھی کہا اے موسیٰ علیہ السلام
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرے اور اپنی بات کو طویل کرے، اور میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو، میں نہیں چاہوں گا کہ میری بات جو ہے وہ طویل ہو جائے، میرا معاملہ بھی طویل ہو جائے اور میں بھی زیادہ دیر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو سکے۔ اگر میں کہہ دیتا محمد غزالی، محمد بھی کہہ دیتا، پھر بھی بات ہو گئی تھی، لیکن اتنا طویل کیا ہے کہ کچھ لمحات تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے اور اس سے گفتگو کرنے میں گزرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ اٹھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی آپ کی امت کے جو علماء ہیں آپ کا وہ فرمان سچ ہے کہ ورثۃ الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو، اور امت کے علماء کو اللہ ہمیں قدر کرنے والوں میں بنائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا صدقہ اللہ ہمیں بھی معراج عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔